اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح تقوی اختیار کرنا ہے اسی انداز میں تقوی اختیار کرو۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب موت ہو تو اسلام کی حالت میں۔ اسلام کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان پہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ یہ توفیق کب ملے گی؟ جب آپ گناہوں سے دور رہیں گے، اور اگر آپ گناہ میں رہے تو زندگی میں تو آپ پہ بہت ساری اطاعتوں سے محروم رہیں گے، اور معصیت اور گناہ کی وجہ سے آپ پہ ایمان کی خیانت میں رہیں گے، اور موت کے وقت بھی چونکہ آپ ہمیشہ گناہ میں رہے تو موت کے وقت بھی وہ چیز نصیب نہیں ہوگی جو نصیب ہونی چاہیے۔ تو سلف کے یہاں بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے میں 5 رات کی قیام اللیل سے محروم ہو گیا تھا۔ صرف ایک گناہ کی وجہ سے 5 راتوں کی قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کتنی نگاہیں جو ہماری جاتی ہیں، ان نگاہوں سے آدمی قیام اللیل سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے افراد ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، دل میں خواہش جاگتی ہے کہ نیکی کریں، لیکن نیکیاں نہیں ہوتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، نہیں ہو پاتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں، نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نوافل پڑھ لیں، صبح و شام کے اذکار پڑھ لیں، ہم بھول جاتے ہیں، نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ گناہوں سے دور رہیے، خود اللہ توفیق دے گا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے، اب دیکھیے کیسے اٹھائے جائیں گے، اپنی قبروں سے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے جس طریقے سے وہ شخص اٹھتا ہے، چلتا ہے، جسے شیطان نے چھو کر خبتی اور مجنون اور پاگل بنا دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگوں پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے اور انہیں مجنون اور پاگل بنا دیتا ہے، تو کیسے لہراتے ہوئے اٹھتے ہیں، کبھی ادھر گرتے رہیں گے، کبھی ادھر گرتے رہیں گے، بیلنس ان کا نہیں رہتا، وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں ان کا حشر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے بعث علیہ، تو ویسی ہی کیفیت ہوگی۔ تو جو شخص جس گناہ پہ زندگی گزارتا ہے اور اسی پہ اس کی موت ہوتی ہے، اسی پہ وہ شخص اٹھایا جائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ محترم سامعین، ہمارے اسلامی اور دینی بھائیوں، آج جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ چیزیں، وہ باتیں صحابہ کرام کے نزدیک بڑی عظیم تھیں، اور وہ باتیں ان کے نزدیک ایک پہاڑ کی طرح محسوس ہوتی تھیں، لیکن ہمارے ایمان میں کمی ہونے کی وجہ سے اور اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ہمارا ایمان کم ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے ہیں جس قدر ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔
آج گناہوں کا معاملہ بڑا آسان ہو چکا ہے، اور ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور گناہ اس قدر کرتے ہیں کہ وہ گناہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر ہمیں اس کے کرنے میں کوئی عیب محسوس نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے اور خراب سے خراب تر ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اس برائی کو ختم کیا جائے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جسے سارے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ایمان والا سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ متقی۔ کسی کو ٹوکا جائے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ اپنا دیکھیے، کسی کو سمجھایا جائے تو وہ چار آپ کی غلطیاں نکال کر آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور آپ کو نصیحت کے طور پہ آپ کے گناہ بھی بتلائے، نہیں، بلکہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اس الزام کا جواب دینا میرے اوپر واجب ہے، تو کیسے جواب دیا جائے گا؟ جیسے اس نے الزام لگایا ہے ویسے میں جواب دے دوں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ نصیحت کرنے والا، نہ اس کی نصیحت قبول کی جاتی ہے، اور نہ جس کو نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ حالانکہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت اور کیفیت ہے، یہ تمام چیزیں ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بہت بڑے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اس میں صحابہ کرام کے جو حالات ہیں ان حالات کو پڑھیں، تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ چلیں ان کو بھی تکلیف دیا جاتا تھا، ہمیں بھی تکلیف دیا جا رہا ہے۔ نہیں، ان کی تکلیف ان کے ایمان کو اوپر کرنے کے لیے تھا، اور ہماری تکلیف ہمارے ایمان میں کمی کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر دونوں چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلہم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اور یہ کن کو کہا گیا؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام سے جب یہ بات کہی گئی تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی ہماری حالت کیا ہے۔ صحابہ کرام سے کہا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ آج ہم کیا بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ ہم یہی بولتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب کرتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان مومنین کی جو حالت تھی وہ حالت تک تم نہیں پہنچے گی۔ پرانے قوموں کے دیگر انبیاء کرام پر ایمان لانے والوں کی جو حالت اور کیفیت تھی ابھی تمہاری وہ کیفیت نہیں ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ جنگیں کی گئی، ان کو تنگی میں ڈالا گیا، اور اتنی تنگی اور اتنی خراب حالت ان کی ہو گئی کہ رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے افراد یہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی خراب حالت اور کیفیت میں ان کو مبتلا کیا گیا۔
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، آیت کریمہ کا یہی حصہ الا ان نصر اللہ قریب کا بہترین فریم تیار کراتے ہیں، اپنے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت پڑھ لیں تو کبھی فریم لٹکانے کی باری نہیں آئے گی۔ بڑے شوق سے ان نصر اللہ قریب، نصر من اللہ فتح قریب، اس طرح کے فریم تیار کرا کے گھروں میں اور دیگر جگہوں پہ لٹکا دیتے ہیں۔ یہ مدد ایسی ہی نہیں ملتی ہے۔ مدد کب ملتی ہے؟ جب آپ کی ایمان کا صحیح طور پہ جائزہ لے لیا جاتا ہے، تو آپ کو پریشانیوں میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا جائزہ لیتا ہے۔ اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ آزمانے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد جس کا ایمان جتنا بہتر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب ایمانہ، آدمی کو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک طرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان بڑا پختہ ہے، جو نیک اعمال میں ہیں اور جو برائیوں سے دور رہتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کے تعلق سے کہتا ہے، ہم جیسے افراد کے تعلق سے، کہ جو گناہوں میں ڈوبتے ہیں نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں ہم انہیں مبتلا کرتے ہیں، انہیں چکھاتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، یہ تم چکھ لو، ابھی بڑا عذاب باقی ہے، کیوں؟ چھوٹے عذاب سے عبرت حاصل کر لو، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوگ پلٹ جائیں۔ عبرت حاصل کی اور پلٹ گئے۔ یہی دوسری قسم ہماری ہے۔ ہمارے حالات جس انداز میں ہیں، وہ انداز یہی بتاتا ہے کہ ہم دوسری قسم سے ہیں، پہلے ایمان والی قسم سے نہیں ہیں۔ جن کا ایمان بڑا اچھا ہے اس میں سے نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ایمان خراب ہے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو مختلف قسم کے گناہوں کے ساتھ لت پت کیا ہے۔ آج ہماری حالت خود ہے، کوئی ایک شخص بھی یہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا ایمان سلف کے ایمان کی طرح ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں برائیوں سے دور ہوں۔ ہاں، زیادہ اور کم تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی برائیوں سے دور نہیں ہے۔ یہ برائیاں جو ہم کرتے ہیں، یہ کتنا خراب اثر ہمارے اوپر چھوڑتا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم برائی کرتے ہیں لیکن برائیوں کے تعلق سے کبھی نہیں سوچتے کہ اس کے برے اثرات ہماری زندگی پہ کتنے زیادہ ہیں۔ آخرت کی بات آپ چھوڑ دیجیے، اس دنیا کے اندر آپ کی اپنی زندگی پہ ان گناہوں کے اثرات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے سزا نازل کرتا ہے۔ نعمتوں کا چھیننا یہ بہت بڑی سزا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جتنی بھی پریشانی تمہیں آتی ہے، اپنی انفرادی پریشانی آپ سوچیے، آپ اپنے گھر کا معائنہ کیجیے، اپنی ذات کا معائنہ کیجیے، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارے تعلق سے، ہمارے گھر کے تعلق سے پوچھے گا، تو ہمیں جو دیکھنا ہے وہ اپنے آپ کو، یعنی ہم نے اگر گناہ کیا ہے تو ہمارے گناہ کا اثر پڑوسی پہ نہیں پڑے گا، ہمارے گناہ کا اثر دوسرے شخص پہ نہیں پڑے گا، ہمارے گناہ کا اثر تو ہمارے اوپر پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کتنی پریشانیاں آپ کو ہیں، بیماریاں ہیں، جاب لیس ہیں، یا کیا کیا پریشانیاں آپ خود سوچیں گے
تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کسی بھی شخص سے آپ پوچھیے بھائی کیسی حالت ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا بہت خوشحالی ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بڑی پریشانی ہے۔ تو کیا پریشانیاں ہیں وہ آپ دیکھیں، اور کتنے گناہ آپ کے ہیں وہ دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنی پریشانیاں ہیں وہ آپ کے اپنے گناہ کی وجہ سے ہیں۔ اور مسلمانوں کا سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں کرتے۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان کے بعد جو سب سے عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت کو آپ نے چھوڑا تو عظیم گناہ کیا آپ نے، یہ نہ بھولیں۔ جتنی عظیم عبادت ہے جو آپ پہ فرض ہے، اگر آپ نے اسے چھوڑا تو آپ نے اتنا ہی عظیم گناہ کیا۔ تو اگر کوئی پریشانی آپ کو آتی ہے تو آپ کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو آپ کے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک ایک گناہ پہ آپ کو سزا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر 5 وقت کی آپ نے نماز نہیں پڑھی، ہر نماز پہ آپ کو ایک سزا دی جائے، تو آپ سوچیں کہ کتنی سزائیں آپ کو ایک دن میں اکٹھا ہو جائیں گی۔ کم از کم 5 سزائیں آپ کو، اگر ایک سزا پہ ایک بیماری اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو ایک دن میں 5 بیماریاں۔ تو سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ آپ کی ہر حرکت پہ، ہر گناہوں پہ پکڑ نہیں کرتا، بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما نزل بقوم بلاء الا بذنب وما رفع عنهم الا بتوبہ، کہ کسی بھی قوم پہ جب کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو ان کے گناہوں کا نتیجہ۔ کچھ مصیبتیں اجتماعی ہوتی ہیں اور وہ اجتماعی چیز چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر نماز کا چھوڑنا بالکل عام ہے، یہ اجتماعی چیز ہے، اس لیے کہ نماز باجماعت پڑھنا ہے، یہ اجتماعی چیز ہے، لیکن آپ اس سے دور رہتے ہیں تو یہ گناہوں کی وجہ سے اجتماعی مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ایک شخص کے الگ گناہ کی وجہ سے نہیں، اجتماعی گناہ تو اجتماعی عذاب۔ اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتا ہے؟ جب آپ توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تکلیفیں دیتا ہے، ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے جو بیماریاں پہلے نہیں پائی جاتی تھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی تھی، اور کن کو مخاطب کیا تھا؟ مہاجرین کی جماعت کو، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں میں بتلا رہا ہوں، ان 5 چیزوں میں جب تمہیں مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی امت ہی مبتلا ہوگی، امت ہی مبتلا ہوگی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں کو پالو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یہ مہاجرین کی جماعت ہے، یہ ان 5 چیزوں کو نہ پائیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشى فیہم الطاعون والعوجاء التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، کہ کسی قوم کے اندر جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا اعلان کرتے ہیں، علی الاعلان اس بے حیائی کا وجود رہتا ہے، علی الاعلان وہ فحاشی کے کام کو کرتے ہیں، تو ان کے اندر طاعون پھیلتا ہے،
اور ایسی امراض، ایسی بیماریاں اور ایسے درد آتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں وہ درد نہیں پائے جاتے تھے۔ ایسی تکلیفیں رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے کہ پہلے قوموں کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ آج آپ دیکھیں امراض کی تعداد بے شمار ہے، ایسے ایسے امراض پائے جاتے ہیں جو امراض پہلے موجود نہیں تھے، اور بے حیائی اور فحاشی کے نتیجے میں جو امراض پائے جاتے ہیں وہ معروف ہیں، پہلے وہ چیزیں پائی ہی نہیں جاتی تھیں۔ اسی طریقے سے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے، ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، نکت فیہ نقطۃ سودا، کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ اس پہ باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دل کی دو شکلیں ہو جاتی ہیں، ایک شکل بالکل کالا، جس طریقے سے آپ کوئی ہانڈی جس پہ آپ نیچے کوئلہ جلا کے پکائیں گے، اب اس ہانڈی کو اگر پلٹ دیا جائے تو کیسا رہتا ہے؟ پورا ہانڈی کا نچلا حصہ بالکل کالا بنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس شخص کا دل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ اس کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ نہ کوئی بھلائی سمجھتا ہے اور نہ ہی کسی منکر چیز پہ اس کا دل انکار کرتا ہے، اور دوسرا بالکل صاف ہوتا ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے کہ یہ زنگ لگا ہوا دل ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسی حرکتیں ہی کی ہیں، تو ان کے حرکتوں کی وجہ سے ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ سلف کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو سلف کے یہاں بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے میں 5 رات کی قیام اللیل سے محروم ہو گیا تھا۔ صرف ایک گناہ کی وجہ سے 5 راتوں کی قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کتنی نگاہیں جو ہماری جاتی ہیں، ان نگاہوں سے آدمی قیام اللیل سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے افراد ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، دل میں خواہش جاگتی ہے کہ نیکی کریں، لیکن نیکیاں نہیں ہوتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، نہیں ہو پاتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں، نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نوافل پڑھ لیں، صبح و شام کے اذکار پڑھ لیں، ہم بھول جاتے ہیں، نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ گناہوں سے دور رہیے، خود اللہ توفیق دے گا۔ تو جو ایک نگاہ جو آپ غلط ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کو قیام اللیل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک نگاہ کی وجہ سے قیام اللیل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے کے جو حرام ہم کھاتے ہیں، اس کھانے کی وجہ سے کتنی صورتوں کی تلاوت سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ سلف کے اقوال ہیں کہ کچھ نگاہیں ایسی ہوتی ہیں جو قیام اللیل سے منع کر دیتی ہیں، روک دیتی ہیں، اور کچھ کھانے اور لقمے ایسے ہوتے ہیں جو صورتوں کی تلاوت سے محروم کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ اپنے گناہوں کو صحیح طور پہ سمجھ لے کہ اس کی سزا کیا ہے، تو گناہوں کی سزا کیا ہے کہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے ایک اطاعت سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک اطاعت سے نہیں، ایک گناہ کی وجہ سے آپ ایک اطاعت سے محروم ہو گئے۔ اطاعت کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور شریعت پر عمل کرنا، کسی نیکی
آپ ایک گناہ کی وجہ سے ایک نیکی سے محروم ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو ایک نیکی کی توفیق دیتا ہے تو وہ نیکی ایک دوسرے نیکی کی طرف لے جاتی ہے، پھر وہ دوسری نیکی آپ کو تیسری نیکی تک لے جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ جوڑتے جائیے کہ کتنی نیکیوں سے آپ محروم ہوں گے۔ ایک نیکی کے نتیجے میں نیکیاں برابر رہتی ہیں، تسلسل رہتا ہے۔ اب آپ اس نیکی سے محروم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ لاتعداد نیکیوں سے آپ محروم ہو گئے۔ تو کتنی ایک گناہ کا کتنی بڑی سزا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ آدمی جب گناہ کا کام کرتا ہے تو جو اس کے دل کے اندر علم ہوتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ علم سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں آپ اپنے والدین سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے سامنے دنیا کھلی ہوئی ہے موبائل کی شکل میں، نیٹ کی شکل میں، لیکن آپ کا علم آپ کے والد کے علم سے کم ہوگا۔ آپ جو جتنا یاد کرتے ہیں قرآن کریم کی صورتیں یاد کیے ہوں گے، کتنی بچپن میں آپ نے یاد کی ہوگی، بھول گئے۔ اب آپ اپنے والد کو سامنے بیٹھائیے بڑھاپے کے مرحلے میں، ان سے کہیے کہ آپ نے اپنے بچپن میں جو صورتیں یاد کی تھیں وہ سنائیے۔ بڑھاپے کے مرحلے میں وہ سنا دیں گے، آپ جوانی کے مرحلے میں اپنے بچپن کی صورتیں نہیں سنا پائیں گے، الا من رحم اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ گناہ کی وجہ سے آپ علم سے، اور علم میں سب سے اہم چیز قرآن ہے، آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے انداز میں بیان کیا ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے دور رہنا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچانا جو جہنم تک لے جانے والے ہیں، یہی تقوی ہے۔ یعنی آپ جہنم اور اپنے بیچ میں کسی عمل کے ذریعے سے، اور عمل کی دو نوعیت ہوتی ہے، ایک کرنا، ایک بچنا، تو اس کے ذریعے سے آپ جہنم کی آگ سے بچیں، تو آپ نے تقوی اختیار کیا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، آپ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ کیوں؟ واللہ بکل شیء علیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہر چیز کا بہت گہرا علم ہے۔ تو سارے علم اللہ کے پاس ہیں، تو تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور جہاں آپ گناہوں میں رہیں گے تو آپ جس علم میں ہیں، جو شریعت کا علم آپ کے پاس ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اور موت کے وقت، دونوں حالتوں میں گناہ کی وجہ سے یہ گناہ اس کو خیانت میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی چوک جاتا ہے انسان۔ گناہوں میں رہنے کی وجہ سے وہ ایمان سے الگ ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی وہ ایمان سے دور رہتا ہے، اور موت کے وقت بھی وہ ایمان سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح تقوی اختیار کرنا ہے اسی انداز میں تقوی اختیار کرو۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب موت ہو تو اسلام کی حالت میں۔ اسلام کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان پہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ یہ توفیق کب ملے گی؟ جب آپ گناہوں سے دور رہیں گے، اور اگر آپ گناہ میں رہے تو زندگی میں تو آپ پہ بہت ساری اطاعتوں سے محروم رہیں گے، اور معصیت اور گناہ کی وجہ سے آپ پہ ایمان کی خیانت میں رہیں گے، اور موت کے وقت بھی چونکہ آپ ہمیشہ گناہ میں رہے تو موت کے وقت بھی وہ چیز نصیب نہیں ہوگی جو نصیب ہونی چاہیے۔ آپ یہ جان لیں کہ ہمارے صرف لا الہ الا اللہ جاننے سے موت کے وقت وہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، یا بار بار ریپیٹ کرنے سے نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کب نصیب ہوتا ہے؟
جب آپ اللہ کی اطاعت میں رہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ کوئی ذات اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں عبادت ہی نہیں کی، آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی معصیت کی ہے، تو پھر کیسے آپ جب مرتے وقت کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ؟ تو توفیق انہی کو ملتی ہے جو عبادتوں میں رہتے ہیں، معصیت سے دور رہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من عاش علی شیء مات علیہ، کہ جو شخص جس پہ زندگی گزارتا ہے اسی پہ اس کی موت ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کیسے رہے اسی پہ آپ کی موت ہوگی۔ ومن مات علی شیء بعث علیہ، اور جو جس چیز پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کا ذکر کیا ہے۔ سود ایک بڑا کبیرہ گناہ جس میں آج مسلمانوں کا تقریباً 60%، مسلمانوں میں 60% مسلمان سود میں مبتلا ہیں، لینے یا دینے میں، اور اسی پہ موت بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی اپنی موت کو نہیں جانتا کہ موت کب ہونے والی ہے۔ موت ہونے کے بعد ان کو کیسے قبر سے اٹھایا جائے گا، قرآن کریم کے اندر اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کہاں پہ کھاتے ہیں؟ دنیا میں، بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔ تو جس نے زندگی جس پہ گزاری ہے اسی پہ موت بھی ہوگی۔ سود میں زندگی گزاری تو سود پہ موت ہوگی، اور جب موت ہوگی تو سود پہ اٹھایا بھی جائے گا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے، اب دیکھیے کیسے اٹھائے جائیں گے، اپنی قبروں سے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے جس طریقے سے وہ شخص اٹھتا ہے، چلتا ہے، جسے شیطان نے چھو کر خبتی اور مجنون اور پاگل بنا دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگوں پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے اور انہیں مجنون اور پاگل بنا دیتا ہے، تو کیسے لہراتے ہوئے اٹھتے ہیں، کبھی ادھر گرتے رہیں گے کبھی ادھر گرتے رہیں گے، بیلنس ان کا نہیں رہتا، وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں ان کا حشر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے بعث علیہ، تو ویسی ہی کیفیت ہوگی۔ تو جو شخص جس گناہ پہ زندگی گزارتا ہے اور اسی پہ اس کی موت ہوتی ہے، اسی پہ وہ شخص اٹھایا جائے گا، اور جو شخص جس پہ اٹھایا جائے گا اور جس سے گناہ میں رہے گا انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ایک معمولی سی چیز جو ہمارے یہاں بڑی آسان سمجھی جاتی ہے، حرام چیزوں میں جو شخص سے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہی میں سے ہے۔ آپ نے غیر مسلموں کا پہناوا اختیار کیا، غیر مسلموں کی جو مذہبی چیزیں ہیں ان کو اختیار کیا۔ آج ہماری عورتیں بڑے شوق سے منگل سوتر پہنتی ہیں جو خالص ہندوانہ ہیں، اور لانے والے کون ہوتے ہیں؟ یا تو باپ ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے، بڑے شوق سے لے آتے ہیں۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سونے کے بنوا کے لے آتے ہیں، یعنی ایک تو گناہ، اوپر سے گناہ بھی بڑا قیمتی، اور بنوا کے لانے کے بعد پہناتے ہیں شوق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کی مشابہت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ برتھ ڈے کیک کاٹا جاتا ہے، کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے ڈے منائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غیروں کی مشابہت ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی بھی قوم کی، غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے اس کی تفسیر، اس بات کو
صحابہ کرام نے کس طریقے سے بتایا، علماء کرام نے کس طریقے سے لیا؟ علماء کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو شخص سے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، حشر کے دن اسے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ گناہ کتنا خطرناک ہے، کبھی ہم سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی منگل سوتر ہم لا کے پہناتے ہیں اور برتھ ڈے ہم مناتے ہیں، منگل سوتر پہنایا گیا، آپ کو اٹھایا جائے گا، مسلمانوں میں نہیں، ہندوؤں میں۔ آپ نے برتھ ڈے منایا، آپ کو مسلمانوں میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، میں کسی پہ حکم نہیں لگا رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی جانب سے کر رہا ہوں۔ ان کو اٹھایا جائے کس میں؟ عیسائیوں میں۔ ایک گناہ کی وجہ سے آپ نبی کی امتی سے محروم ہو کر دوسرے مغضوب علیہم ضالین میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الذین انعمت علیہم یہ تو امت محمدیہ ہے، مغضوب یہ یہود ہیں، اور ضالین یہ عیسائی ہیں جن کی مشابہت میں ہم کیک کاٹتے ہیں۔ تو ہم کتنی، یعنی ایک گناہ کی وجہ سے کتنی بڑی خطرناکی میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اور اگر قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوا تو ہم کبھی کامیاب ہو سکیں گے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی نظر میں وہ بڑا حقیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے مقام کو اپنے یہاں بڑا اونچا رکھتا ہے۔ کتنا اونچا رکھتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درس سن رہے ہیں، یہ ہلکی سی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، کہ کوئی بھی قوم، کچھ افراد مسجد میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت، قرآن کا درس سنتے ہیں۔ قرآن کا درس کا مطلب یہ کہ شریعت کی باتیں، جیسے آپ کو قرآن کی آیتوں کی تشریح بتائی جا رہی ہے، تو پھر ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، آسمان سے سکینت۔ یہ سکینت کن پہ نازل ہوتی تھی؟ صحابہ کرام پہ۔ آپ سوچیں، سکینت کن پہ نازل ہوتی تھی؟ صحابہ کرام پہ۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پہ سکینت نازل کی تھی۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا بچہ وہیں پہ سویا ہوا تھا، پاس میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اوپر سے بادل کی طرح ایک چیز نیچے اتر رہی تھی۔ گھوڑے نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد بھٹکنے لگا۔ اب بھٹکنے لگا تو ان کو ڈر ہوا کہ وہ پاؤں سے بچے کو کچل دے گا، تو جلدی سے انہوں نے اپنی قرات ختم کی، قرآن کی تلاوت، قرات جو کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے نماز میں، اس کو انہوں نے ختم کیا۔ پھر آ کر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ یہ آپ مسجد میں بیٹھ کے درس سن رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ وعدہ غلط ہوتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمتیں گھیر لیتی ہیں۔ آپ کے اوپر سکینت نازل کی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سکینت آپ کے دل کو کتنا سکون پہنچائے گی اور آپ کی زندگی کیسے تبدیل کرے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور رحمتیں آپ کو گھیری ہوئی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو رحم فرما، ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور دوسروں کو رحمت کی دعا بھی دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ بیٹھ گئے، رحمت آپ کو غشیتہم الرحمہ ڈھانپ لیتی ہے، جیسے چادر آپ ڈال دیتے ہیں کسی چیز پہ تو وہ ڈھپ جاتی ہے، ایسے پوری رحمت آپ کے اوپر سے اور ہر سائڈ سے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں آپ نے سنی، تیسری چیز کیا ہے؟ وحفتہم الملائکہ، آپ کے ارد گرد فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں۔
ہم دینی مجلسوں سے کتنی دور رہتے ہیں. مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آج درس سے ہے تو ہم جلدی نکل جاتے ہیں تاکہ کہیں درس شروع ہو جائے تو مجبوراً بیٹھنا نہ پڑے. مجبوراً بھی بیٹھنا پڑا تب بھی آپ بدبخت نہیں ہیں. لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ گیا بغیر نیت کے، آیا بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کیا چل رہا ہے، تماشا دیکھنے ہی بیٹھ گیا، تب بھی وہ محروم نہیں ہے، تب بھی اس کو سعادت ہی نصیب ہوگی، حالانکہ اس کی نیت نہیں تھی. حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص سے آیا، اس کی نیت نہیں تھی، بیٹھ گیا آ کے، تو کہا کہ ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا ہے تب بھی وہ بدبخت نہیں ہے بلکہ وہ سعادت ہی حاصل کرتا ہے. فرشتے گھیرتے ہیں. یہ تین چیزیں ہوئی، آپ دیکھیے دھیرے دھیرے آ رہی ہے، سکینت، پھر رحمت، پھر فرشتے، اور چوتھی چیز تو آپ سنیں گے تو آپ کو اندر خواہش جاگے گی کہ دوبارہ بلکہ ہر دینی مجلس میں وقت گزارے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے. کون لیتا ہے نام؟ اللہ. کس کے سامنے؟ حاملین عرش کے سامنے. آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے. اور فرشتے کون ہیں؟ حاملین عرش، جن کا مقام بعض فرشتوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے، حاملین عرش جنہیں کہا جاتا ہے. ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نام لیتا ہے، آپ کا نام لیتا ہے. یعنی کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ کا کوئی بڑا شخص نام لے، اسی میں اگر آپ کا نام لے کے پکار دیا جائے، ریکارڈنگ ہو جائے، لوگوں کے پاس چلی جائے، کتنی خوشی ہوگی آپ کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نام لے رہا ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. پھر بھی ہم اس طرح کی مجلسوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مجلسیں ہمارے گناہوں کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. یہ مجلسیں ہمارے گناہوں کو ختم کرتی ہیں. ان مجلسوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو عذاب آپ پہ آنے والا تھا وہ ٹل گیا. رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جس بیماری کا آپ کے لیے فیصلہ کیا گیا، رزق میں بے برکتی کا جو فیصلہ کیا گیا، اللہ کی رحمت اسے دور کر دیتی ہے. اللہ کی رحمت آئے گی تو اللہ کا عذاب ٹلے گا. تو یہ گناہوں کے بعد گناہوں کو دور کرنے کے جو ذریعے ہیں، مٹانے کے جو ذریعے ہیں، ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ دینی مجلسوں میں شریک ہوں تو رحمتیں ہوں گی، تو عذاب سے آپ بچ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے، اور ایمان کی کمی ایسی ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے بالکل نقطہ کے برابر، ذرہ کے برابر ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بھی ظلم سے ملوث نہیں کیا. یہاں شرک ہے، اور شرک کے ساتھ ساتھ آپ دیگر گناہوں کو بھی شامل کر لیں. کسی بھی گناہ سے انہوں نے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے، ہر طریقے سے امن ہے. آپ کے دل میں امن و سکون ہوگا، آپ کے گھر کے اندر امن و سکون ہوگا، آپ کے محلے میں امن و سکون ہوگا، آپ کے ملک میں امن و سکون ہوگا. ہم ہر جگہ پہ تلاش کرتے ہیں کہ امن و سکون ہو جائے. ایمان جتنا ہمارا مضبوط ہوگا اور جتنا گناہوں سے ہم دور رہیں گے، اتنا ہی ہر جگہ پہ امن پیدا ہوگا. صرف امن نہیں، وہم مہتدون،
اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں ہدایت پہ ہیں۔ ہمیں ہدایت چاہیے، ہدایت پہ رہنا ہے، تو گناہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، جس وقت وہ شراب پیتا ہے، اور شراب کے اندر میں یہ بتا دوں ہر قسم کی نشے والی چیز شامل ہے، ہر قسم کی نشے والی، کل مسکرن خمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ شراب ہے، شراب کے حکم میں ہے۔ آپ گٹکا کھاتے ہیں یعنی آپ پہ شراب والا کام کر رہے ہیں، آپ کھینی اور دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں نشے والی، یعنی آپ شراب استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بتلایا ہے۔ یہ چیز جب آپ کھاتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہوتے۔ آپ چاہے وہ پان کی شکل میں ہو، چاہے گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، جس وقت آپ منہ میں ڈالے جاتے ہیں جب تک آپ کے منہ میں، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے، اور آج کل چوری کی جدید شکلیں ہیں، کسی کے پیسے کو آپ دھیرے سے کھسکا لیں اپنی طرف دھوکے سے، تو اس وقت وہ شخص مومن نہیں ہوتا۔ اور اس تعلق سے صحابی سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہوتا ہے، ایمان کہاں جاتا ہے؟ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آپ سوچیں، دل سے نکل کر ایمان اس کے اوپر چھتری کے مانند ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، گٹکا کھائے ہوئے ہیں یا پان چبائے ہوئے ہیں، پیچھے سے کسی نے ٹکر مار دیا اور ختم ہو گیا، کس پہ موت ہوئی؟ آپ سوچیں کس پہ موت ہوئی؟ دکان پہ یا کسی کے مال کو ادھر ادھر ہیرا پھیری کر رہا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، کس پہ موت ہوئی؟ بے حیائی اور فحاشی میں پڑا ہوا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، کس پہ موت ہوئی؟ ایمان پہ۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص ہے، لیکن ایمان اس وقت اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اوپر ہے، اوپر ہے اس کے دل کے اوپر، اور جس حالت میں موت ہوگی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ آپ سوچیں، آپ نے پان کھاتے ہوئے، کھینی اور گٹکا کھاتے ہوئے آپ کی موت ہو گئی، تو آپ اسی چیز پہ اٹھائے جائیں گے۔ تو کتنی خطرناک موت ہے یہ۔ اور ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان ایسی ہے، آپ پہ برائی کرتے ہیں تو ایمان نکل جاتا ہے، پھر جب برائی سے آپ پہ نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی شکل بتائی گئی ہے۔ تو آپ سوچیں، اگر اسی پہ موت ہو جاتی ہے تو کس قدر پریشانی اور مصیبت والی موت ہے۔ آج ہمارا شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ محنت خوب کرتے ہیں لیکن پیسے نہیں ملتے، پیسے نہیں ٹکتے ہیں، اور کوئی ایسی جاب نہیں ملتی جس میں رزق میں آسانی ہو، رزق میں برکت نظر نہیں آتی، بلکہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص ہمارے ذکر سے، ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور شریعت کی باتیں۔ اب جو شخص ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا، اعراض کی دو صورت ہوتی ہے، ایک قبول نہیں کرنا، ایک مان لینا لیکن عمل نہیں کرنا، تو اس کے لیے بڑی ہی خراب قسم کی زندگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ شخص کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ اے میرے رب، میں تو دنیا میں بینا تھا، میں دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے، تو آج مجھے اندھا کیوں
بنایا گیا ہے۔ گناہوں کا اثر دیکھیے تو رب تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی، کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ دنیا میں تمہارے سامنے میری نشانیاں، میری آیتیں، میری شریعت آئی ہوئی تھی تو تم نے اسے بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، تو آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔ یعنی شریعت پہ عمل نہیں کیا، معصیت کے اندر رہا، تو ایسی صورت میں آپ کو بھی اندھا اٹھا دیا جائے گا، رب تعالیٰ اس کی طرف سے منہ موڑ لے گا۔ اب آپ کس طریقے سے معصیت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے کہ معصیت کو آپ چھوڑ دیں؟ معصیت کو چھوڑنے کے چند بہت سارے طریقے ہیں، لیکن چند طریقے میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے کہ اپنی زندگی قرآن کے ساتھ گزاریں، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اس طریقے سے اگر آپ قرآن کو اپنی زندگی بنا لیں گے، اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کے گناہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں گے۔ اس لیے کہ جس شخص کے پاس قرآن ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معصیت کے کاموں سے بلند رکھتا ہے، اور وہ اس کے دل کے اندر قرآن ہے، قرآن کی آیتیں آپ نے حفظ کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ تو آپ قرآن کے ساتھ حقیقی معنوں میں قرآن کے ساتھ اگر زندگی گزارتے ہیں تو آپ برائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کبھی بھی آپ کے ذہن میں برائی کا خیال آتا ہے، آپ قرآن کریم کو اٹھائیے اور قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن کو اس برائی سے دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے آپ علمی مجلسوں میں اور دینی اجتماعات میں، دینی دروس میں شریک ہوں، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص سے دین کو سیکھتا ہے اور دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتا ہے، وہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو آپ قرآن کو سیکھیں، دین کو سیکھیں، علمی مجلسوں میں شریک ہوں، تو یہ وقت جو آپ کا یہاں پہ رہے گا، اس وقت میں آپ گناہوں سے دور رہیں گے، اور جتنا آپ رب کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے دل میں برائی کا خیال کم ہوگا، برائیوں سے آپ دور رہیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ڈال دیا ہے۔ اور جو شخص علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، ایک آیت بھی، ایک حدیث بھی، قرآن کا درس ہوتا ہے، احادیث کا درس ہوتا ہے، آپ ایک آیت ایک حدیث سیکھنے کے لیے اگر آتے ہیں تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص سے کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس میں وہ علم سیکھ سکتا ہے، علم قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معنی اور مفہوم۔ کسی مسجد میں درس ہو رہا ہے، آپ گھر سے نکلتے نہیں، آج میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا جس میں درس ہو رہا ہے، تو آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور جنت کے راستے پہ چلیں گے تو جہنم کے راستے سے آپ دور ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ آپ اپنائیں۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کے ساتھ آپ دینی مجلس میں جائیں گے تو سارے نیک افراد رہیں گے، اور نیک افراد کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو نیکی حاصل ہوگی، اور انہی کے ساتھ آپ کا حشر بھی ہوگا۔ تو یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، معصیت سے آپ دور ہو جائیں گے، آپ کو حلال اور حرام کا علم حاصل ہوگا۔ کتنی باتیں ہیں جو آپ نے یہاں پہ درس میں آنے کے بعد سیکھی ہوں گی، کچھ چیزیں آپ پہلے سے بھی جانتے ہوں گے، وہ باتیں دوبارہ ہونے سے ذہن میں اور پختہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ شریعت میں حلال اور حرام کو سیکھ لیں گے۔ عام طور پہ آدمی کچھ برائیاں ہیں جو اکیلے میں کرتا ہے، کچھ برائیاں ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔
ساتھ دینے والا آج کل موبائل میں بھی ہوتا ہے، اور ساتھ دینے والا آپ کے ساتھ فزیکلی بھی ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں ہو۔ تو ایسی لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو برائی میں ڈالتے ہیں، برے دوستوں سے دور رہیے، چھوڑ دیجیے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ انتہائی گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دوست آپ کا دوست نہیں رہے گا، دشمن بن جائے گا۔ ہاں، جو لوگ متقی ہوں گے ان کی دوستی برقرار رہے گی۔ تو اچھے دوست آپ نے بنائے، نیک اور صالح دوست، متقی اور پرہیزگار، تو قیامت کے دن بھی آپ کے دوست رہیں گے، آخرت میں بھی آپ کے دوست رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے برے ساتھیوں کو اپنایا اور دوستی کی وجہ سے آپ برائی میں رہے، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن وہی دوست سے آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اسی طریقے سے گناہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ بہت عظیم چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، کہ حقیر گناہوں سے بچو، معمولی گناہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان معمولی گناہوں سے دور رہو، اس لیے کہ یہ گناہ اکٹھا ہوتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد آپ نے معمولی سمجھا، جمع ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی، جیسے کچھ افراد کسی صحرا میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان کو کھانا پکانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کچھ نہیں ہے، ہر شخص سے ایک ایک لکڑی لے کر آتا ہے، لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں، ڈھیر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جلایا جاتا ہے، کھانا پک جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہوں کی مثال ہے، یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہوتے ہیں تو آگ جلتی ہے اور مکمل طور پہ راکھ ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ گناہ اکٹھا ہو کر آپ کو بالکل راکھ بنا دیں گے۔ تو چھوٹے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن کی مثال اور لاپرواہ کی مثال، مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو جب دیکھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس پہ گرنے والا ہے، اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے۔ اور جو بدکار اور برا شخص ہوتا ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ اور جو برا شخص ہوتا ہے، برائیوں میں ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پہ بیٹھتی ہے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے اور ہانک دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہے مومن اور فاجر میں، کہ مومن اپنے گناہوں کے، چھوٹے گناہوں کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ گرے گا تو مجھے ہلاک کر دے گا، مجھے ختم کر دے گا۔ اور جو فاجر ہوتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد کر کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اپنی نگاہوں میں گناہ کو بڑا سمجھیں۔ جب ہم بڑا سمجھیں گے تو ہم ایمان کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں تو ہم فجور اور فسق کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایمان کی طرف نہیں بلکہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ آخری بات جس سے متعلق ہے وہ یہ کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، اس لیے کہ توبہ کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور یہ نہ سوچیں کہ کتنی بار میں توبہ کروں، بلکہ جب بھی گناہ ہو تو توبہ کیجیے۔ اس نیت سے گناہ نہیں کرنا ہے کہ ہم توبہ کریں گے،
یہ طریقہ نہیں ہے گناہ کرنے کا. گناہ ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے ہو جانا. تو گناہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آدمی سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر سے توبہ کرنی، اور جتنی بار گناہ ہو اتنی بار توبہ کرے. اگر بار بار آپ نے توبہ کیا، بار بار ہوتا ہے تو پھر بھی کیجیے. اور توبہ کیا ہے کہ اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا آپ عزم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں. اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کی ادائیگی کیجیے. کسی کی برائی کی ہے تو اس سے آپ معافی طلب کیجیے. یہ کام آپ کر لیجیے. پھر اس کے بعد اگر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ یا دوسرا کوئی گناہ، پھر آپ توبہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے بنو آدم ایسے ہیں جن سے غلطیاں بار بار ہوتی ہیں. اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے، اور بہترین گناہ کرنے والا، غلطی کرنے والا شخص وہ ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے. ابلیس اور آدم علیہ السلام میں فرق کیا تھا؟ آپ غور کیجیے. ابلیس اور آدم علیہ السلام میں فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے مغفرت طلب کی. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں بخش نہیں دے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جتنے انبیاء کرام نے غلطیاں کی، کوئی بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو فوراً مغفرت طلب کیا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گنہگار ہوں. ابلیس کا معاملہ کیا تھا؟ ابلیس نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا، غلطی کی. غلطی کرنے کے بعد وہ اپنی غلطی پہ ڈٹا رہا، اس نے مغفرت طلب نہیں کی. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا، توبہ کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے، معاف کر دیتا جیسے آدم علیہ السلام کو معاف کیا. لیکن اس نے اپنے گناہ کی توبہ اللہ سے طلب نہیں کی. اب جو شخص سے گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں طلب کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ ابلیس کی طرح. اور جو مغفرت طلب کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ انبیاء کی طرح. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اتنی واضح بات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ابو الانبیاء آدم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا گیا، یونس علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں انی لاستغفر فی الیوم اکثر من 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ شاید ایک بار بھی نہیں، شاید ایک بار بھی نہیں. تو توبہ سچے دل سے ہونا ضروری ہے، زبانی توبہ نہیں، زبانی استغفار نہیں کہ ہمارے زبان استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن دل کے اندر وہی نیت موجود ہے کہ نہیں گناہ کریں گے. گناہ کو چھوڑ کر گناہ سے نکل جانا، اور پھر اس کے بعد نیکیوں میں توبہ کرنا، نیکیوں میں آنا، اور اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنا، یہی حقیقی معنوں میں توبہ ہے. اور ہر شخص اپنے دل کی کیفیت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے یا گناہ کا عزم کر رہا ہے، گناہ کا ارادہ باقی ہے یا ختم ہو گیا. اپنے دل سے وہ پوچھ لے. اگر اس کا دل کہتا ہے کہ ہاں اب گناہوں سے نکلنا ہے، ندامت ہے، پشیمانی ہے، تو توبہ کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر دل کے اندر ہے کہ نہیں دوبارہ کروں گا، موقع ملا تو کر لوں گا، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے، پھر دوبارہ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور توبہ کے لیے قرآن کریم کو معانی کے ساتھ پڑھنا، اس میں جو عذاب کا ذکر ہے ان آیتوں کو بار بار پڑھنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں توبہ کی طرف مائل کریں گی. پھر توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے نوازا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ
کہ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو اس طریقے سے رغبت پیدا ہوگی۔ تو یہ آخری بات تھی جو آج کے اس ٹاپک سے متعلق تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے، اپنی معصیت کے کاموں سے دور رکھے، اپنی اطاعت پہ قائم اور دائم رکھے، اور ہم سے اطاعت کو قبول کرے۔ جو گناہ ہم سے صادر ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت کرے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے توبہ کو قبول کرے، اور ہم جس گمراہی میں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔